جو حضرت قاری عبدالستار صاحب جو آپ کے مدرسے کے ناظم ہیں، ان کی صاحبزادی یہ بچی آئے اور تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات عالم میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کا کردار ایک تھا، ہر نبی کی آواز کلمہ توحید کی آواز تھی، ہر نبی کی تعلیم کلمہ توحید کی تعلیم تھی، ہر نبی کا طریقہ کلمہ توحید کا طریقہ تھا، ہر نبی کا مشن کلمہ توحید کا مشن تھا، ہر نبی کی دعوت کلمہ توحید کی دعوت تھی، اور ہر نبی کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا درس تھا۔ اس کلمے کی آواز سن کر لوگوں نے نبی کو پتھر مارے، ہر نبی کو برا بھلا کہا گیا، ہر نبی کو گھر سے نکالا گیا، ہر نبی کو جلا وطن کیا گیا، 18,000 نبیوں کو جیل سے نکالا گیا، کئی ہزار نبیوں کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کلمے کی دعوت اور اس مشن سے ہٹ گیا ہو۔ اور جب وقت آیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جم کر یہ اعلان کیا کہ اے انسانوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ برادران اسلام، اس کلمے کی آواز کو سن کر لوگ دشمن بن گئے، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، جسم مبارک پر نجاست و غلاظت ڈالی گئی، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اس کلمے کی توحید کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن ان سب کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن اور اپنی دعوت سے نہیں گھٹے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بھی اس کلمے کے جرم میں مصیبتیں اٹھائی، لیکن اسلام قبول کر لینے اور اقرار کر لینے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں گھٹے، یعنی اسلام کے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ ایمان کی بنیادی جڑ ہے، اس میں اگر کمی ہے تو ایمان ناقص ہے، اس کلمے میں اس توحید میں اگر کسی کو شریک کیا گیا تو ایمان نامکمل ہوگا۔ ملت اسلامیہ کے
کسی اور کو سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد رکھتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید اس کا نام نہیں، توحید اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کو تو ایک مانے، لیکن حاجت روا اور مشکل کشا بزرگوں اور دوستوں کو جانے۔ برادران اسلام، اس کلمے کی آواز کو سن کر لوگ اتنے دشمن بن گئے۔ برادران اسلام، اگر کسی نبی، کسی بزرگ یا کسی ولی کو مصیبت کے وقت پکارنا جائز ہوتا تو جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ کسی نبی، کسی بزرگ یا کسی ولی کو پکارنا جائز ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہتے کہ اے داؤد تو میرا باپ دادا ہے، مجھے بچا، اے ابراہیم تو مجھے بچا، اے شیش تو مجھے بچا، اے زکریا تو مجھے بچا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، رات کا اندھیرا گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا گئے، پانی کا اندھیرا گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سامنے رو کر کہہ رہے گئے کہ اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ رو رہے گئے اور کہہ رہے گئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں گئے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے میں ظالموں میں سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بھی نبی ہے۔ کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی نبی کو پکارنا جائز ہوتا تو حضرت یونس علیہ السلام پچھلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو پکارتے، لیکن معلوم ہوا کہ نبیوں نے بھی اللہ کو پکارا گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مشکل کے وقت ہم بھی اللہ کو پکارے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کجرے کی آواز آنے لگے گی۔
वक्त अपनी जिंदगी का खास ख्याल करना, लोग इतने बिगड़ जाएंगे। जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी डेरे से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी शाही मंजिल से निकलेगा। हाल ये होगा मरने वाले के पल्ले ईमान की रस्सी नहीं। मिस्का शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास का इंतजाम करो। इतनी सख्त प्यास लगती है, इतनी जबरदस्त प्यास लगती है कि आदमी के मरने के बाद भी मुंह सूखा रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वेपन से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त मुंह कड़वा होता है, आदमी के मरने के बाद भी लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त से पनाह मांगो, कब्र से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो। मौत का झटका इतना जबरदस्त लगता है कि आदमी के बगल में मनों के हिसाब से लोगों होता है, लेकिन झटका लगने से एक भी कतरा बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मौत का झटका लगने से कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। सारी जिंदगी में इतना जबरदस्त पसीना कभी नहीं आया। मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। सारी जिंदगी में इतनी जबरदस्त घबराहट कभी नहीं आई। आखिरी वक्त गए, करवटें बदल लगा गए, कभी पैर इकट्ठे करता गए, कभी हाथ मारता गए, बेताबी है, उलझन गए, बेकरारी परेशानी है। आखिरी वक्त गए, अब बेटी ने पूछ लिया अब्बा जान क्या तकलीफ है, कहता गए लगती जिगर, खांसी नहीं, दर्द नहीं, पीड़ नहीं, बुखार नहीं, सांस लेता हुआ ऐसा मालूम होता गए कि जैसे हजारों कांटों वाली झाड़ियों के ऊपर से सांस चढ़ के आ रहा हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना गई। सहाबाए किराम ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काली कमली वाले आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया रेशमी कपड़ा ले लो, खालदार झाड़ पे डाल दो, पल्ला पकड़ के खींच लो, जैसे वो तार तार हो जाता है, आदमी की रगों को यूं तोड़ कर रख दिया जाता है। फरमाया वो फरिश्ता रगों में गोता मार मार कर घसीट घसीट कर रूह को लाता गए। वन्नाज़िआति ग़रक़ा, कसम में उस फरिश्ते की जो रगों में से गोता मार मार कर घसीट घसीट कर रूह को लाते गए। आज मेरी तेरी क्या मजाल है, क्या जुर्रत है, कभी सोचा भी है कि ऐसा भी वक्त आने वाला है। न जाने घर में मौत आएगी, न जाने ऑपरेशन रूम में मौत आएगी,
اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ کی چل چلاؤ کا گے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے جب جانے لگے کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا، خدا جانے گی دنیا جگمگ گئے لاج گئے کس کی، خدا جانے گی دنیا جگمگ گئے لاج گئے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے